السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم ایک ایسے 1.5 صفحات پر مشتمل ایک اختلافی نوٹ کی بات کریں گے، جس اختلافی نوٹ نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پورے بیانیوں کو رون دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو 50 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی فیصلہ لکھا گیا ہے، اس کو بھی ایک طرح سے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کہاں کہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز نے اپنے اس فیصلے میں غلطیاں کی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نیب قانون میں ترامیم کے خلاف اکثریتی فیصلے کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک مختصر اختلافی نوٹ بھی آیا ہے۔ ابھی ڈیٹیل اختلافی نوٹ ان کا آنا باقی ہے، لیکن جو اختلافی نوٹ جو مختصر اختلافی نوٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس سے بالکل صورتحال واضح کر دی گئی ہے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو روندا اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو نظر انداز کیا، پارلیمنٹ کو نیچا دکھایا گیا۔ تو جناب جسٹس منصور علی شاہ اپنے اس نوٹ میں کہتے ہیں کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے وہ آئین میں دیے گئے اختیارات کی تقسیم کو سمجھنے میں ناکام رہا، یعنی وہ چیف جسٹس جو ابھی جا رہے ہیں عمر عطا بندیال، وہ کانسٹیٹیوشن میں دی گئی جو سکیم ہے اس کو سمجھنے میں ہی ناکام رہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی یہ سمجھنے میں ناکام رہے کہ اصل میں کانسٹیٹیوشن کی سکیم ہے کیا، اختیارات کی تقسیم کو کانسٹیٹیوشن نے کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ اختلافی نوٹ جو جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے اس میں مزید یہ کہا گیا کہ جو اختیارات کی تقسیم ہے جو آئین نے دی ہوئی ہے وہ در حقیقت جمہوری نظام کی بنیاد ہے، یعنی جو بیسک ہے جمہوریت کی، وہ پارلیمنٹ میں دی ہوئی اختیارات کی تقسیم ہے، اور اس فیصلے میں جو اکثریتی فیصلہ کہا گیا اس میں تو جناب وہ اکثریت والے سمجھنے میں ہی قاصر رہے کہ اصل میں جمہوری نظام کی بنیاد کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ میں نے گزشتہ رات اکثریتی فیصلہ پڑھا، میں اکثریتی فیصلے سے اتفاق ہی نہیں کرتا اور وقت کی کمی کے باعث اپنے اختلافی نوٹ کی تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کروں گا۔ اب جو بیسک کوشچن تھا نیب قانون میں ترامیم کے خلاف کیس میں، اس بیسک کوشچن کو ایڈریس کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اس مختصر اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ بنیادی سوال نیب ترامیم کا ہے ہی نہیں۔ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ 24 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ، اصل سوال تو یہ ہے کہ جو 24 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ ہے اس کی قانون سازی کو کیا اس طرح سے 17 غیر منتخب ججز یا 2 غیر منتخب ججز کیا اس قانون سازی کو اس طرح سے کالعدم قرار دے سکتے ہیں؟ یہ وہ بنیادی سوال تھا جو ان اکثریت والوں نے سمجھا ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اصل سوال کیا ہے۔ جیسے منصور علی شاہ صاحب آگے کہتے ہیں کہ بنیادی سوال پارلیمانی جمہوریت میں آئین کی اہمیت اور ریاست کے اختیارات کی تقسیم کا ہے، اور بنیادی سوال بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے بغیر غیر منتخب ججز کا پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون پر فیصلہ سازی کی حدود سے متعلق ہے، یعنی ایک پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر وہ ججز جو غیر منتخب ہیں کیا وہ اس حد تک جا سکتے ہیں، یعنی حدود سے تجاوز کیا گیا ہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے نوٹ میں آگے چل کے مزید جناب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے میں اکثریتی فیصلہ یہ سمجھنے میں ناکام رہا کہ ریاست کے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں، اور اکثریتی فیصلہ آئین میں دیے گئے اختیارات کی تقسیم سے متعلق سمجھنے میں ناکام رہا جو جمہوری نظام کی بنیاد ہے۔ کیس میں سوال غیر قانونی ترامیم کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا تھا، یعنی اصل سوال جو سپریم کورٹ کے سامنے تھا وہ تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، وہ یہ ترمیم کر سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے 2 ہم خیال ججز نے یہ سمجھا کہ یہ جو ترامیم ہے یہ تو در حقیقت جو ہے وہ ترامیم کے غیر قانونی ہونے سے متعلق ہے۔ اور پھر اس اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ اکثریتی فیصلہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو بھی سمجھنے میں ناکام رہا، پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار کبھی ختم نہیں ہوتا، یعنی پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے۔ اگر پارلیمنٹ نیب قانون بنا سکتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ویو ہے جو ایک
گو کہ وہ اقلیت میں ہیں، لیکن بہت اہم ویو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر پارلیمنٹ نیب قانون بنا سکتی ہے تو اس کو واپس بھی کر سکتی ہے اور ترمیم بھی کر سکتی ہے، یعنی اور اس قانون کو ختم بھی کر سکتی ہے. یہ اختیار بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے کیونکہ وہ قانون بناتی ہے. اور پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں اکثریتی فیصلے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جو درخواست ہے میں اس کو رد کرتا ہوں، مسترد کرتا ہوں، خارج کرتا ہوں. اور یہ کہہ کہ انہوں نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا ہے. اب ہوگا کیا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک کس کیس میں ریویو اگر آتا ہے تو ریویو میں بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تو ہوں گے نہیں، تو ایک جج اگر اور ایڈ کر دیا گیا تو وہ 3 رکنی بینچ آٹومیٹکلی میجورٹی بن جائے گی. ایک تو یہ ویو ہے. دوسرا یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اگر ڈیسائیڈ کر دیا گیا، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود اپنے اس نوٹ میں کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے، اور اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ڈیسائیڈ کیے بغیر اس کیس کو سنا گیا تو پھر بعد میں سپریم کورٹ نے اگر یہ کہہ دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے وہ درست ہے، تو پھر اس کے بعد یہ پوری ایکسرسائز غیر مؤثر ہو جائے گی. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جو نیب قانون میں ترمیم کے خلاف کیس کا فیصلہ دیا گیا ہے، یہ فیصلہ بھی محض چند دنوں کا یا چند گھنٹوں کا مہمان ہے. کیونکہ جب نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ آئیں گے، اور اگر وہ جس حوالے سے بات بھی کی جا رہی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر سمیت آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے کے اوپر بھی انہوں نے اس پورے ایشو کو ریزالو کرنا ہے تاکہ جوڈیشری متحد ہو. اور جوڈیشری کے اندر سے بھی یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اب جوڈیشری بہت زیادہ متحد ہوگی اور ان میں کافی اتحاد ہوگا. تو ایسی صورتحال میں پھر یہ فیصلہ یوں لگتا ہے کہ محض چند ہی گھنٹوں کا مہمان ہے، اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کی اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ بات بھی اپنی جگہ کے اوپر درست ہے کہ ایک فیصلہ دے کر اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کو مزید ایندھن فراہم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سیاسی بیانیے کو آگے بڑھائے، اور ان کو یہ موقع بھی دیا گیا ہے کہ نامزد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو کنٹروورشل کرنے کے لیے اور ان کی ٹرولنگ کرنے کے لیے سامان مہیا کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے ذریعے سے. اس کے کیا مستقبل کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، یہ کافی اہم معاملہ ہے. اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال آج آخری دن تھا ان کا کورٹ میں، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، اور ڈیٹیل ریزننگ جس طرح سے جاری کی گئی اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.